خود اللہ تعالیٰ نے یہ مال کی طلب، مال کی کشش ہر انسان کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ مال اگر اچھی چیز ہوتی تو اللہ کے نبی کے پاس سب سے زیادہ مال ہوتا۔ مال انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ مال آئے اور اس کو سنبھالا جائے، یہ بہت مشکل بڑی آزمائش ہے۔ اب جب لوگ ہمارے پاکستانی جب باہر جاتے ہیں، انگلینڈ جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، تو ان کو جا کر اپنا نمونہ پیش کرنا چاہیے، اللہ کے نبی کا نمونہ سامنے رکھنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1979 کی بات ہے کہ میں ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے انگلینڈ گیا۔ تو جب میں ایئرپورٹ پہ اترا لندن، جب میں ایئرپورٹ پہ اترا تو میں نے پوچھا کہ مضمون کیا ہوگا، تو مجھے بتایا گیا کہ اولادیں جو ہیں وہ کنٹرول میں نہیں ہیں۔ یہاں آ کے دیکھ، اولادیں جو ہیں یہاں کے کلچر میں کے رنگ میں رنگی گئی ہیں اور ویسے ہو گئی ہیں، والدین کا کوئی خیال نہیں رکھتی، دین کا کوئی خیال نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے کہا، بھائیو بات یہ ہے کہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں، بڑی محنت کوشش کر کے آئے ہیں، تو مقصد آپ کا مال کمانا ہے۔ روٹی آپ کو اللہ تعالیٰ وہ پاکستان میں دے رہا تھا، لیکن آپ نے چاہا کہ روٹی زیادہ ملے، اس لیے آپ انگلینڈ آئے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ مقصد تو پورا ہو رہا ہے۔ روٹی آپ کو اللہ تعالیٰ خوب دے رہا ہے، آپ کو خوب کام پہ لگایا ہے، اچھا کام مل رہا ہے، پیسے مل رہے ہیں، تو اب آپ اولادوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اولادوں کو بھول جائیں۔ یہ 3 سال کے اندر آپ کی اولادیں جو ہیں بالکل اسی رنگ میں رنگی جائیں گی جو یہاں رنگ عام ہے۔ اور یہ گورے جو ہیں یہ سمجھتے ہیں، ان کو پتہ ہے، سب پتہ ہے کہ آپ کس طرح یہاں آئے ہیں، کس طرح رہ رہے ہیں، کس طرح کام کر رہے ہیں۔ مال جو ہے، مال ہی اللہ تعالیٰ خود اللہ تعالیٰ نے یہ مال کی طلب، مال کی کشش ہر انسان کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کے ذہن میں، دل میں مال کی کشش نہ ہو۔ ہر آدمی مال کے پیچھے ہے، کسی نہ کسی وہ نہیں دیکھتا مال حلال کا ہے حرام کا ہے۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو کہ مال کو دیکھتے ہیں کہ حلال مال آئے، رزق حلال ملے، کیونکہ رزق حلال میں برکت ہوتی ہے، اس میں دین بھی قائم رہتا ہے، دنیا بھی قائم رہتی ہے، اور جو ضرورتیں ہیں وہ بھی پوری ہوتی ہیں۔ لیکن حرام مال جب آتا ہے تو انسان برائی کی طرف خود بخود راغب ہو جاتا ہے، برائی اس کے لیے بہت اچھی لگتی ہے اور وہ اس طرف لگ جاتا ہے۔ میں یہ ہمیشہ سوچتا رہتا ہوں کہ مال اگر اچھی چیز ہوتی تو اللہ کے نبی کے پاس سب سے زیادہ مال ہوتا۔ آپ 10,000 لشکر کے ساتھ مکہ جاتے ہیں، مکہ جا کر وہ جو آپ کی مخالفت کیا کرتے تھے، وہ جو آپ کی جان کے دشمن تھے، جنہوں نے آپ کے گھر کو گھیر رکھا تھا، اور یہ پروگرام تھا جیسے ہی صبح آپ نکلیں گے آپ کو نعوذ باللہ ختم کر دیا جائے گا۔ آپ ان میں سے سورہ یاسین کی پہلی آیات پڑھتے ہوئے نکلے اور ان کے سروں پہ خاک ڈالتے ہوئے باہر آ گئے، اور وہی
وہی بڑے بڑے سردار، وہی مخالفت کرنے والے جب فتح مکہ کے موقع پر آپ کے سامنے تھے، آپ چاہتے تو ان کی گردنیں اتروا دیتے، مگر آپ نے ان سب کو معاف کر دیا۔ نہ صرف معاف کیا بلکہ بعد میں حوازن سے جو مال ملا، 40,000 بکریاں اور 24,000 اونٹ اور 4,000 چاندی کے سکے جو تھے وہ سب ان میں تقسیم کر دیے۔ یہاں تک کہ انصار جو تھا ان کو یہ بات پسند نہ آئی اور انہوں نے یہ بات اٹھائی۔ آپ نے ان سے کہا کہ دیکھو یہ لوگ تو بکریاں اور اونٹ لے جا رہے ہیں، پیسے لے جا رہے ہیں، لیکن میں تمہارے ساتھ مدینے جا رہا ہوں، اور مدینہ میں اگر مجھے اختیار ہوتا تو میں انصار میں سے ہوتا۔ اب یہ وہ بکریاں لے جائیں گے، تم اللہ کے نبی کو لے جاؤ گے، کیسا سودا ہے؟ وہ انصار رونے لگ گئے، اتنے روئے کہ آپ نے ان کو معاف کر دیا۔ پھر سے پیار و محبت والی بات جو تھی وہ ہو گئی۔ تو مال جو ہے، مال انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ مال آئے اور اس کو سنبھالا جائے، یہ بہت مشکل بڑی آزمائش ہے۔ آپ دیکھیں گے جتنے مالدار لوگ ہیں وہ کس طرح نمائش کرتے ہیں مال کی، اور ان کے ارد گرد بھوک جو ہے کس طرح پھیلی ہوئی ہوتی ہے، لیکن وہ اس کی بالکل پرواہ نہیں کرتے، وہ ہمسایوں کا خیال نہیں کرتے، وہ معاشرے کی ضرورت کا خیال نہیں کرتے۔ ہمارے حکمران ہیں، یہ عوام کا کیا خیال رکھتے ہیں، عوام کو کیا سہولتیں دیتی ہیں۔ اللہ کے نبی ان کا جب جہاں سے دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کی ذرا مبارک 30 سا کے عوض ایک یہودی کے پاس گروی تھی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو غیر مسلم ہو ان سے لین دین ہو سکتا ہے، تجارت ہو سکتی ہے، کوئی اس میں نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے۔ تو جب لوگ ہمارے پاکستانی جب باہر جاتے ہیں، انگلینڈ جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، تو ان کو جا کر اپنا نمونہ پیش کرنا چاہیے، اللہ کے نبی کا نمونہ سامنے رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے کس طرح غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات ہموار کیے، مدینے گئے اور مدینہ والوں کو اپنے ساتھ لگایا، مدینے والے ایسے آپ کے ساتھ مل گئے کہ وہ اسلام۔ آپ کی مسجد جو تھی کیا مسجد تھی؟ کھجور کے تنے ہیں، کھجور کے اوپر تنے پڑے ہوئے ہیں چھتیر، اور اس کے اوپر کھجور ہی کے پتے ہیں یہ، اور وہ آپ کا گھر کیا تھا؟ کیا کر ہمارے جو حکمران ہیں وہ اس نمونے کو سامنے نہیں رکھتے۔ ہمارا مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہمارے حکمران جو ہے عوام الناس کا خیال نہیں رکھتے، عوام الناس کی ضرورتوں کا خیال نہیں رکھتے، عوام الناس کی بھلائی کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ وہ جو حکمران ہو، صاحب اقتدار ہو، ان کو قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو جو ہمارے ہاں قربانی غربائی دیتے ہیں، قربانی جو ہے وہ جو کمزور لوگ ہیں وہی دیتے ہیں، عوام الناس ہی قربانی دیتے ہیں۔ تو جو آپ لوگ جو باہر آئے ہوئے ہیں، آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، اور آپ جو ہے آپ اسلام کی تعلیم کیا ہے اس کے مطابق لوگوں میں پیار اور محبت اور احسان اور قربانی کا جذبہ جو ہے اس جذبے کے تحت ان کے ساتھ رہے، تاکہ وہ اسلام کی عظمت کو تسلیم کریں اور اسلام کے
طرف رغبت کرے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہے. اللہ تعالیٰ آپ یہ پاکستان چھوڑ کے گئے ہیں تو آپ وہاں رہ رہے ہیں, تو اب یہ کہ اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. اس کو آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے تو یہ لوگ وہاں آپ کو یاد رکھے کہ آپ یہاں آئے تھے اور آپ بہت ہی اچھے لوگ تھے. اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے, کرم کرے, اور پاکستان اور اسلام کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.